الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی ایک باطنی بیماری کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو بنی اسرائیل موجود تھے، یہودی موجود تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے اور ان کی ایک باطنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، بنی اسرائیل یہ کہتے تھے ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ یعنی بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم جو مرضی عمل کر لیں، چاہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، تورات کے احکامات کو ہم بدل دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی کریں، ان کی نبوت کو نہ مانیں، جو مرضی جرم کر لیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چند دن ہی چھوئے گی، یا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالکل ہی معاف فرما دے گا، اگر ہمیں عذاب ملا بھی تو چند دن ملے گا، اس کے بعد ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا، اس خوش فہمی کے اندر وہ مبتلا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بنی اسرائیل سے فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، فرمایا کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بات جو کرتے ہو کہ ہمیں تو چند دن کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، پھر ہمیں وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا عہد موجود ہے، کوئی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں گارنٹی ملی ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ملے گا؟ فرمایا حالانکہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر تو کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تو جب تک تم دین اسلام کو قبول نہیں کرو گے، جب تک نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کرو گے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، اپنے دینی معاملات کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بار بار تمہارا یہ کہنا، اس خوش فہمی کے اندر مبتلا رہنا، یہ صرف اپنی عقل کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم اس طرح کہہ کے بچ نہیں سکتے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بلا من کسب سیئۃ، جو بندہ کوئی برائی کر کے اس دنیا سے جائے گا تو کیا ارشاد فرمایا؟ احاطت بہ خطیئتہ، اس کی برائی کا بدلہ اسے کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ آج دنیا میں برائی کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ اپنے ذہن میں اپنی خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جس طرح کی نافرمانی کرتے رہو اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے۔ دوسرا آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اپنے ذہن کے مطابق کوئی چیز بنانے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہی رہیں گے۔ یہ ہے شرط
جس کی بنیاد پر جنت کا داخلہ بندے کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے خوفی جو ہے نا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے، انہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر عذاب ملا بھی تو چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل پوری زندگی اپنی نافرمانی پر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے، دین اسلام کو قبول کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا تو ہرگز وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر نہ جاتے۔ تو یہ جو بے خوفی تھی، اسی کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں پر دلیر ہو گئے اور گناہ کرتے چلے گئے اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ان کا مقدر بن گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو گناہوں سے بے خوفی ہوتی ہے نا بندے کے دل میں، عذاب کا ڈر نہیں ہوتا بندے کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ڈر بندے کے دل میں نہیں ہوتا، فرمایا یہ بندے کو گناہوں پر جری کر دیتی ہے اور بندہ برائیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہی گناہوں کی بے خوفی ہوتی ہے کہ بندہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں سے ہٹ جاتا ہے، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور پھر جب خوف خدا بندے کے دل سے نکل جاتا ہے تو بندہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی کتراتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو جب خوف خدا دل کے اندر آئے گا، اس کے عذاب کا ڈر دل کے اندر ہوگا، تو فرمایا وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بھی بچے گا اور نیک اعمال کی طرف بھی توجہ دے گا۔ آج ہمارے ہاں بھی اس طرح کا معاملہ دیکھنے میں ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ہم اگر گناہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر بعض بندے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ماں اگر اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کے اندر کیسے عذاب میں دیکھے گا، اس لیے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے، حالانکہ ہم یہ غور نہیں کرتے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ ایسے ہی جبار اور قہار بھی ہے، وہ ایسے ہی گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے، لیکن اس چیز کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ رحمت کو سامنے رکھ کر ہم گناہوں پر جری ہو رہے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امید اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک میری بخشش کر دے گا، اور اس کے عذاب سے ڈر بھی لگتا ہے۔ فرمایا اسی کے درمیان میں ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میری کوئی پکڑ نہ کر لے، وہ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب ہے ہی گناہ تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنی تقسیم کاری کی ہوئی ہے نا، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب شرعی معاملات کے لحاظ سے یہ تقسیم کاری بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ بندہ سمجھے کہ یار یہ تو صغیرہ گناہ، یہ چھوٹا گناہ، ہم کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ کی وجہ سے پکڑ فرما لے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹے نیک عمل کی وجہ سے جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دے۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کس گناہ پر پکڑ کر لے اور کس نیکی کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے نا، ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ صرف چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دی، لیکن اگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں تو جو ایک گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اسی گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی فرما دیتا ہے۔ اب رحمت کی مثال جیسے مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ رستے میں جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک درخت گرا ہوا ہے،
جس سے لوگوں کو گزرنے سے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے وہ درخت جو ہے وہ ہٹا دیا، سائڈ پر کر دیا، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ تکلیف سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو بخش کے ان کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا۔ اس کے برعکس دیکھیں، ایک بندے نے کسی دکان پر وہ گیا، ہوٹل پر گیا، اب اس نے جا کر وہاں پر کھانا کھایا، کھلال کرنے کے لیے جو انہوں نے وہ چیزیں رکھی ہوتی ہے کھلال کرنے والی تیلی سی، وہ اس نے ایک اٹھائی اور جیب کے اندر ڈال دی۔ اب وہ دنیا سے جب چلا گیا، کسی نے خواب میں اس کے دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے پوری زندگی نیک اعمال کیے، میں نیک تھا، گناہوں سے بچتا بھی تھا، لیکن وہ ایک کھلال کرنے والا جو تیلی تھی وہ میں نے اٹھا کر کسی کی جیب میں رکھ لی تھی، اس کی وجہ سے ابھی تک مجھے جنت میں داخلے سے روکا ہوا ہے فرشتوں نے۔ تو کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے بندے کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جانا ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت سیدنا محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر ایک، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، یعنی جو اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور جسے رضا الہی نصیب ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کا عذاب نہیں دے گا، اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ دوسری چیز فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گا اسے وہ جہنم کا عذاب دے گا، اسے جنت کے اندر داخلہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا اپنے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کتنا پہنچا ہوا ہے، کتنا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقرب ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہوگی، اور جو اس کی نافرمانی والے اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کا مقدر بنے گی۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتنی پیاری بات کہی ہے نا، یہ صرف غور کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم اس ایک شعر پر غور کریں نا تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے بندے کی پکڑ کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کا شعر ہے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، اور فضل کرے تا بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل فرمائے، اگر گناہوں پر پکڑ فرما لے تو بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے بھی تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی رحمت سے بندوں کو بخش دے تو فرمایا میرے جیسے ہزاروں گناہگار بھی تیری رحمت سے بخشے جائیں گے۔ یہ ہے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا، کہ اس کی رحمت سے امید بھی ہو اور اس کے عذاب سے خوف بھی ہو۔ اب بلعام بن باورا کتنا بڑا عالم تھا، پوری زندگی اس نے دین کی تبلیغ کی، اتنا بڑا عالم، اس کے زمانے میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خوف تھا۔ اس نے سمجھا میں تو بخشایا ہوں، میری تو اتنی نیکیاں ہیں، میرے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں، تو میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ ہمارا بھی یہ ذہن بن جاتا ہے نا، میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں سارے حقوق ادا کرتا ہوں، تو میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس پر ایسے غالب آئی کہ اس نے اپنے آخری دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے خلاف دعا کی۔ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے خلاف بد دعا کی، اللہ پاک نے اس کو عذاب یہ دیا
کہ وہ ہمیشہ کے لیے کافر اور مرتد ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے جو ہے وہ سینے تک آ گئی، اور وہ اسی طرح روتا ہوا جو ہے وہ اس دنیا سے مر کے چلا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب اس کا مقدر بن گیا۔ اب علماء نے کیا لکھا ہے، اصحاب کہف کا کتا بلعام بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعام بن باورا اس کتے کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے کا نتیجہ۔ ہمیشہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، نہ جانے میرا خاتمہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ڈر بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمیں دین اسلام پر موت عطا فرمانا۔ زندگی گزارو تو اسلام کے اوپر، مرو تو اسلام کے اوپر۔ جب اس حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا ہمارا انجام کیسا ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کے خوف سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے اچھے خاتمے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نا، انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا جس بندے نے پوری زندگی نیک اعمال کیے، ان اعمال کی اسے جزا اور اس وقت اسے فائدہ پہنچے گا جب وہ اپنا خاتمہ ایمان پر لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ اگر کوئی پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور موت کے وقت وہ ایمان پر نہیں مرا تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن کسی ایک نیکی کا بھی اجر اسے عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیک اعمال کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب بندہ اپنا خاتمہ سلامت لے کر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں، انہی کی محبت میں، انہی کی امت میں، انہی کی غلامی میں رہ کر باری تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب کرنا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک خاتمہ عطا فرمائے اور اسی دین اسلام پر زندگی گزار کر اسی کے اوپر ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر ایک شرعی مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کو یا قرآن پاک کو اور قرآن پاک کے ترجمے کو بغیر وضو کے چھونا یہ ناجائز و حرام ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا یا قرآنی آیات کو یا قرآن پاک کے ترجمے کو یہ بغیر وضو کے چھونا ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے معاملے میں تو ہم توجہ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے بے وضو نہیں چھونا، اس میں تو ہر ذی شعور جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر قرآنی آیات کے فریم لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی صفحے کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے، چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں بعض اوقات کسی دیوار پر لکھی ہوتی ہیں، تو ہمارا بعض اوقات ذہن نہیں ہوتا، ہم بغیر وضو کے اس کو چھو لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآنی آیت قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے یا کسی صفحے پر لکھی ہوئی ہے، کسی فریم کے اندر لکھی ہوئی ہے، جیسے بھی لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی آیت ہے یا اس کا ترجمہ ہے، اسے بغیر وضو کے چھونا ناجائز اور حرام ہے، اور وضو کر کے ہی چھونا اس کو جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکامات سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔